السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری آپ سے اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ سے. آج میں نے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ملٹری سیٹلائٹس ہیں اور یہ سول سروسز کے علاوہ ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف ایسپیوناج اور کلاسیفائڈ ٹاپ سیکرٹ ملٹری آپریشنز کرنا ہے. اور ملٹری آپریشنز آپ کو پتہ ہے انڈیا کس کے خلاف کرتا ہے؟ پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کا ایک بھی ملٹری سیٹلائٹ نہیں ہے. جب بات کرو کہ پاکستان کو بھی اسپیس ویپنائزیشن کی جو اس وقت ریس لگی ہوئی ہے، دیر اباؤٹ آئی تھنک اراؤنڈ 10 countries who own military satellites، اور اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اس میں ایون اٹلی بھی موجود ہے، فرانس بھی موجود ہے، جرمنی بھی موجود ہے، اور انگلینڈ بھی ہے، اور اسرائیل بھی ہے، انڈیا بھی ہے، یو ایس بھی ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے. پاکستان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب بات کرو ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم چائنا کے سے ڈیٹا لے لیں گے. اگر آپ نے چائنا سے ڈیٹا ہی لینا ہے تو پھر آپ نیوکس بھی ڈسیبل کر دیں، کیونکہ جب وقت پڑے گا تو آپ چائنا کے نیوکس یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے چائنا سے ہی ہر چیز لینی ہے تو آپ کو آرمی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو آرمز خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو وقت پڑا تو آپ چائنا کی آرمی یوز کر لینا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں پاکستان کے 21 سولجرز کو شہید کیا گیا. 21 سولجرز 1 مہینے میں شہید ہوئے ہیں پراکسی اٹیکس میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں، اور آبویسلی ہم BLA کو کسی حد تک ہم انہیں سبڈیو اور ہم انہیں ایلیمنیٹ کر چکے ہیں، نیوٹرلائز کر چکے ہیں، لیکن یہ جو سرج آئی ہے واپس، اور اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچانک اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ اب جو ماڈرن انٹیلیجنس ہے وہ سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے. اب جو ماڈرن ایسپیوناج ہے، وہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، وہ اسپیس سے ہو رہا ہے. اسپیس سیٹلائٹس جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ گراؤنڈ ڈیٹا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایکوریٹ ہے، سینسٹیو ہے، کلوز ہے. انڈیا کو پتہ ہے کہ ہمارے سولجرز کس وقت کہاں کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ BLA جو کہ انڈیا فنڈڈ ہے وہ کب کہاں کیا کر رہی ہے. اگر پتہ ہو تو ہم ان کو ہمارے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیں اور ان کو نیوٹرلائز کر دیں. لیکن بیکاز ہمیں انٹیل نہیں ہے، ہمیں یہ انفارمیشن نہیں ہے، ہم فیل ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انڈیا نے 21 سولجرز ہمارے شہید کیے ہیں. اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں، وزیرستان میں بھی یہ فگرز ہیں. تو ہماری اس وقت نیڈ آف دی آور ہے کہ ہمارا ملٹری آپریشن جو ہے وہ اسپیس تک ایکسٹینڈ ہو جائے. اور when I say ایکسٹینڈ تو یہ نہیں کہ آپ نے چائنا کے کندھے پہ بیٹھنا ہے. when I say ایکسپینڈ اینڈ ایکسٹینڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کا اپنا یونٹ ہو جو کہ آپ کے اپنے سیٹلائٹس بنائے. ابھی میں ڈاکیومنٹری ایک دیکھ رہی تھی کہ ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ $1800 میں بن جاتا ہے. ناسا جو ہے وہ ایک زمانے میں بہت مہنگا بنا رہی تھی، لیکن اب وہ $1800 پہ ایک سیٹلائٹ بنا دیں، اور $1 ملین لگتا ہے کسی بھی سیٹلائٹ کو اسپیس میں اتارنے کے لیے. یہ فگرز مجھے ڈاکیومنٹری سے ملے ہیں. میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹری یہاں پہ لگا بھی دوں گی، آپ سب دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ہے. ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے. پچھلی 2 دہائیوں میں پہلے ہم امریکہ کی جنگ لڑتے رہے ٹیررزم کے خلاف، افغانستان میں اپنی شہادتیں دیتے رہے، اور $500 بلین کا ہم نے نقصان کرایا. 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہمارا شہید ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم نے چائنا کی جنگ لڑی امریکہ کے خلاف، جو ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں، جس میں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. چائنا کی آرمی کے لوگ شہید نہیں ہو رہے ہیں، پاکستان آرمی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، حالانکہ جنگ چائنا کی ہے.
دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پاکستان کے بارڈر پہ اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھا دی ہے. وہ جنگی تیاری کر رہے ہیں. یورینیم ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور یورینیم اسمگل ہو رہی ہے انڈیا سے. جو انڈیا اور جس انڈیا کی را انٹیلیجنس ایجنسی with their satellite data, with their 7 military intelligence satellites in the space, ایک پاکستان سے آئے ہوئے کبوتر کو بھی اسپیوناج کے جرم میں گرفتار کرتی ہے. کیا وہ اپنی زمین پر یورینیم کو اتنی آسانی سے اسمگل ہونے دے گی؟ جب گورنمنٹ آفیشیل سے پوچھا گیا کہ آپ، کیونکہ انڈیا میں یورینیم ہے، دے ہیو ریزروز آف یورینیم. جب ان کے آفیشیل سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی یورینیم جو ہے مائن کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ڈسکلوز کریں پبلکلی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں بتائیں گے کہ ہم کتنی یورینیم ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. وہ اگر بتائیں گے کہ وہ کتنی یورینیم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، کتنی یورینیم نکالتے ہیں، تو پھر پبلک ہو جائے گی یہ بات، پھر وہ اسمگل نہیں کر سکیں گے. اب وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس یورینیم کو ٹی ٹی پی تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس سے ایک نیوکلیر بام بنا لے، اور افغانستان کی جو کابل رجیم ہے، جو کہ این ڈی ایس جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو کہ ساری کی ساری زائنسٹ فنڈڈ ہے، اور انڈیا انہی کے کلب میں، زائنسٹ کلب میں ہے، تو وہ وہاں سے اب ہمیں چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انڈیا کے اوپر یہ الزام لگے کہ اس نے پاکستان کو نیوک کیوں کیا، وہ یہ سارا الزام ٹی ٹی پی پہ لگا دیں گے کہ ٹی ٹی پی کے پاس کہیں سے نیوکلیر بام آ گیا اور انہوں نے پاکستان کو نیوک کر دیا. ابھی اتنا سینسیٹیو، اتنا امپورٹنٹ میٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہے، لیکن آج آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں کیا ہوا. یہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہماری لیڈرشپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہماری پالیسیز بناتے ہیں. There is no government in Pakistan right now. There is no parliament in Pakistan right now. This country is running without a government. This country is running without a parliament. This country is running without any policy makers. اور ایسے ملک ٹوٹ جاتے ہیں، ایسے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ کے سولجرز بھی محفوظ نہیں ہیں اب ٹیررزم سے، تو آپ کیسے محفوظ ہوگے؟ آپ کی آرمی اکیلے کیا کیا کرے؟ آپ کے ایون نالے تک پلگ ہو جاتے ہیں تو آپ آرمی کو جینیٹرز کی طرح استعمال کرتے ہیں، ان کو جمع دار بنا کے ان سے فلڈنگ میں، ان سے مانسون سیزنز میں آپ نالے صاف کروا رہے ہو. تو وہ سرحدوں کی حفاظت کیا خاک کریں گے؟ وہ اسپیس میں کیسے ملٹری سیٹلائٹس بھیجیں گے؟ I don't understand what will it take for Pakistani Parliament to process a resolution in National Assembly of Pakistan condemning the uranium smuggling going on in India. کوئی responsible government ہوتی نا دنیا کی کہ جہاں ڈیموکریسی ہوتی صحیح معنوں میں، تو وہ کب کی پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن پروسیس کر چکی ہوتی کہ وی کنڈیم the smuggling of uranium from the soil of India, and we demand from the world to act against India to stop the smuggling, because this will land in the hands of terrorists, and those terrorists are going to use that uranium against Pakistan to nuke us. So we will end up getting nuked one day, most likely by the end of this year. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑی طاقتیں جو ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں یو ایس بھی ہے، IAEA بھی ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی، وہ یہ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے ویجلس کرا دیں گے، کہیں گے او وی آر ویری سوری وی آر ریئلی سوری فار یو. فلاورز آ جائیں گے، تھوڑی بہت شاید ایڈ بھی آ جائے ری بلڈنگ کے لیے، لیکن ابھی یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے انفارچونیٹلی، کیونکہ زندگیاں ہماری جا رہی ہیں. And our lives don't matter to the world. اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہماری اپنی پارلیمنٹ کے نزدیک ہماری لائفز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اس ملک کی شہداء کی کہ جو اس وقت جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں روز، 21 جوان 30 days میں شہید ہونا کوئی چھوٹی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کے 21 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے 30 دنوں میں، 30 days میں، which is technically you got killed, you got attacked, assaulted, you got martyred
you got butchered, slaughtered every day. Imran Khan has no clue what he's doing. He is a complete failure. He has made Pakistan very vulnerable, very weak, very unstable. And we are at a very sensitive moment in our lives. ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں آج اس وقت یہ جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ ہر چیز تو ہو چکی ہے پاکستان کے ساتھ، سوائے اس کے کہ ہم نیوک نہیں ہوئے ابھی تک. اور یورینیم سمپل کامن سینس کی بات ہے کہ یورینیم اسمگل ہو کے جا کے دے رہی ہے. مودی کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. ہمارے پجن تک کو پکڑ لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو اسپائی ہے. اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے، تو کیا وہ اپنے ملک سے اتنی زیادہ اماؤنٹ میں یورینیم اسمگل ہوتے ہوئے ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ دے آر کمپلسٹ، دے آر انوالوڈ ان دا اسمگلنگ اینڈ دے وانٹ ٹو نیوک پاکستان تھرو a third party like TTP. Most likely NDS, Ghani, TTP, they're going to do it. اور ایز آلویز جیسے پاکستان از آلویز دا وکٹم آف ٹیررزم، دنیا کچھ نہیں کرتی، الٹا ہمیں کہے گی کہ ہاں یہ تو آپ کا ہی میٹر تھا جو لیک ہوا تھا، آپ کے ہی ٹیررسٹ تھے جنہوں نے کیا تھا. اٹس اے سیلف ڈسٹرکٹیو تھنگ. آپ نے اپنے نیوکس ہی پروٹیکٹ نہیں کیے. انڈیا ول سے، یو نو وٹ انڈیا از گونا سے، انڈیا از گونا سے یہ تو ہماری یورینیم سے نہیں ہوا، یہ تو پاکستان کا اپنا ہی نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ لیک ہو گیا اور ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں لگ گیا اور انہوں نے پاکستان کو نیوک کر دیا. دس از واٹ دے گونا سے. آئی ایم ٹیلنگ یو، میں آپ کو بتا رہی ہوں، دس از واٹ انڈیا از گونا سے ٹو دا ورلڈ آفٹر وی گیٹ نیوکڈ، کہ یہ تو پاکستان کا اپنا نیوکلیئر وار ہیڈس تھے جو کہ ان کے ہتھے لگ گئے، ٹی ٹی پی کے ہتھے، کیونکہ یہ لوگ تو اپنا پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے نیوکلیئر پروگرام. تو دا آرمی از alone, they are isolated, literally I feel sorry for them. پاکستان کی آرمی اس وقت آئسولیٹڈ ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، اور اس ملک کا ایک بھی شخص جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی میں. پرائم منسٹر از ٹوٹلی ہوپ لیس، یوز لیس. He has got a damn good attitude right now. اور opposition, same story. Self-interest, self-vested ideology. It's all about them. It's not about Pakistan. It is not about Pakistan's national security. It is about them. It is about their power. It is about what is best for them. This country will get nuked within 6 months. Mark my words. اور اس کے بعد سب کے سب آپ کو ویجلز بھیجیں گے، کریں گے، فلاورز آئیں گے، ریہیبلیٹیو ایفرٹس آئیں گی، پیسہ بھی آ جائے گا، لیکن آپ تباہ ہو جاؤ گے. آپ یہاں پہ کچھ اگا نہیں سکو گے. آپ کی ڈراؤٹ تو خیر دور کی بات ہے، آپ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی. یہاں پہ ایتھوپیا کی طرح قحط آ جائے گا. یہاں کی ہوا جو ہے وہ آپ باہر نہیں نکل سکو گے گھر سے. آپ کو بڑے بڑے ماسک پہن کے جانا پڑے گا، اور آپ کے ملک میں کوئی شخص قدم نہیں رکھے گا. ہیروشیما اور ناگاساکی یاد ہے. دس ول بی ورس دین دیٹ. اور اس کو اسٹاپ کرنے کا ٹائم، اس سب کو روکنے کا ٹائم ابھی ہے، اس وقت ہے. میری ڈیمانڈ ہے، اور یہ بھی مجھے نیشنل اسمبلی میں فوراً سے پہلے ریزولوشن اس کے بارے میں پاس ہونی چاہیے کہ پاکستان ہیز ٹو انٹر دا اسپیس اینڈ انویسٹ ان اسپیس سیٹلائٹس. ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے، ہمارے سولجرز کی شہادتیں ہو رہی ہیں. میں نے کل ڈیمانڈ کی تھی چائنا سے کہ وی لو یو ایز آر بردر، وی لو یو ایز آر نیبر، لیکن آئی ڈو ناٹ وانٹ پاکستانی سولجرز to die in the line of fire alone in their war. ان کی جنگ میں اگر ہماری جنگ ہے ٹیررزم کے خلاف، تو کیا یہ ان کی جنگ نہیں ہے؟ سی پیک جو ہے ان کی لائف لائن ہے، اور جانے صرف ہم دے رہے ہیں. وائی aren't the Chinese officials, soldiers fighting with Pakistan army back to back
on the ground against these insurgents, against these terrorist factions. اگر شہادتیں ہو رہی ہیں تو صرف اور صرف پاکستانی آرمی کے لوگوں کی، یہ کیونکہ دیز آر بیڈ پالیسیز آف عمران خان. یہ ایسی چیزیں، ایسی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، آپ کی فارن منسٹری کی طرف سے آتے ہیں، آپ کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے آتے ہیں، کہ جو جاتا ہے جا کے اپنے چائنا سے جا کے بات کرتا ہے کہ لک وی آر ڈوئنگ دس اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو فائٹ بٹ وی آر ناٹ گونا ڈو اٹ alone anymore. We want you to jump in with us, which means troops on the ground, which means boots on the ground, which means you should have your military on the ground with us in Balochistan, in Waziristan, facing the bullets of the terrorists. And then we should have our infrastructure Pakistan mein فوراً سے پہلے اپنے پاکستان کے فلیگ شپ سیٹلائٹس جن پہ پاکستان کا فلیگ لگاؤ، چائنا کا نہیں، یو ایس کا نہیں، پاکستان کا فلیگ لگاؤ، اور جو ملٹری کلاسیفائڈ ٹاپ سیکرٹ سیٹلائٹ کے لیے استعمال ہوں، اور جو پاکستان سے ہی لانچ کیے جائیں، پاکستان میں ہی اس کا لانچنگ پیڈ ہو، اور پاکستان کے آفیشلز ہی اسے آپریٹ کریں، اور پاکستان کو ہی وہ ڈائریکٹ ڈیٹا ڈلیور کریں. یہ کام ہمیں کرنا ہے. مجھے یہ سب نہیں چاہیے ایکسکیوز کہ جی ہمارے پاس چائنا کا ڈیٹا آ جاتا ہے. یو بینگ لیزی، یو بینگ ٹارڈی، اینڈ دس از کاسٹنگ اس لائیوز ناؤ. کیونکہ سیٹلائٹ امیجنگ انڈیا بہت آگے جا چکا ہے. نیکسٹ جو فرنٹیئر ہے انٹیلیجنس کا وہ اسپیس ہے، وہ اسپیس سیٹلائٹ ایسپیوناج ہے، جس میں آپ اسٹون ایج میں ہو. لٹرلی یو آر ان دا اسٹیٹ آف اسٹون ایج اینڈ یور اینیمیز، جس میں اسرائیل ہے، جس میں انڈیا ہے، دے آر وے اہیڈ آف یو اینڈ یو آر جسٹ فائٹنگ ود ایچ ادر فار پاور. ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے تھے، اور یہ جو آج ہوا ہے یہ سب کر رہے تھے، اور انڈیا خاموشی سے اپنے سیٹلائٹس اسپیس میں بھیج رہا تھا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ نیوک ہو جاؤ گے، پاکستان تباہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد یہ سب لوگ آپ کے لیے ویجلس کر لیں گے، تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے، فلاورز بھیج دیں گے. دیٹس اٹ، دیٹس واٹس گونا ہیپن. Because you guys are not doing what you're supposed to be doing. We don't have a government. We don't have a prime minister. We don't have a cabinet. We don't have ministries. We don't have a proper defense ministry. We don't have a proper foreign ministry. We don't have a proper governing body. It's like hocus pocus. It's chaotic. It's chaos. آج نیشنل اسمبلی میں جو ہوا وہ کیا تھا؟ تیسری کلاس کا بچہ جو ہے نا وہ بھی آپ سے بہتر بیہیو کر لیتا ہے. اس کو بھی اتنا پتہ ہے کہ ٹیچر اگر کہہ دے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتا، کہ یہ رولز ہیں، یہ بائی لاز ہیں، ان کو میں کراس نہیں کر سکتا. آپ کے لیے کوئی رول ہی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی بائی لاز نہیں ہے، آپ اپنے رولز بناتے ہو. یو آر دا کنگز، آل آف یو آر کنگز، یو نو، یو وانٹ ٹو بی کنگز اینڈ وی آر یور کنگڈم، رائٹ؟ اینڈ یو گائز کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ یو وانٹ. لیکن سب سے پہلے میں بتا رہی ہوں تباہی جو ہے نا وہ آپ کے گھروں سے شروع ہوگی. سب سے پہلے اگر گاڈ فاربیڈ کسی نے نیوک کیا بھی تو وہ کیپٹل کو ٹارگیٹ کریں گے. while you were doing what you were doing today, the enemy is going to strike you with nukes this time. اسی لیے wake up and get your act straightened. Allah Hafiz.